ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے سورہ بقرہ کی تفسیر کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہمارے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 273 سورہ بقرہ کی یہاں تک ہم نے اپنی تفسیر کو مکمل کر لیا تھا الحمدللہ، اور بڑی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر کرم رہا ہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے جو ہے وہ یہاں تک تفسیر مکمل کر لی اور ہم ابھی تک کنسسٹنٹ چل رہے ہیں۔ ہم دیکھ لیتے ہیں آج آگے کی آیات کو، جو کہ ہے آیت نمبر 274۔ اچھا، لاسٹ جو ہم نے آیت کا جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، جو ہماری 73 نمبر کی آیت ہے، اس میں ہم نے صدقے کے مستحق کون ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے پروردگار نے ہمیں بتا دیا۔ دیکھیں، بار بار جب ہم آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جانے دیا ہو۔ ہمیں عقل و فہم دینے کے باوجود ہمیں ایک کتاب دی، اور اس کتاب کے اندر ہمیں لکھ لکھ کے ہمیں بتایا گیا، ہمارے انبیاء کے ذریعے ہمیں پہنچایا گیا کہ بھئی آپ لوگوں کے لیے صحیح راستہ کون سا اور غلط راستہ کون سا ہے، اور صحیح راستے میں بھی مزید صحیح راستہ کون سا ہے، کہ آپ نے کام کرنا، آپ نے صدقہ کرنا ہے، لیکن کن لوگوں کو صدقہ کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ کتنی باریک بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو عام طور پہ اگنور کر جاتے ہیں۔ ہم جو مانگ رہا ہوتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، اور جو بیچارہ اس طرح کا مفلس شخص ہوتا ہے جو احسان نہیں لینا چاہتا کسی کا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، وہ اپنے گھر میں بیٹھا بھوکا پیاسا رہتا ہے اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ان آیات میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ صدقہ جو ہے وہ کن لوگوں کو دینا ہے، اور سوال کرنے سے کس طرح سے منع کیا گیا کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صدقے کے جو مستحق لوگ ہوتے ہیں، وہ آگے ہو کے گریبان نہیں پکڑتے، چمٹتے نہیں ہیں لوگوں سے، سوال نہیں کرتے کسی سے، بلکہ وہ آرام سے بیچارے بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کے اوپر جب کرم نوازی ہوتی ہے تو صدقہ خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ اور ہمارے پروردگار نے ہمیں مزید آگے کیا گائیڈ کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 274 آیت دیکھیں گے ہم آج، اور اس کے آگے کی آیت بھی انشاءاللہ تعالی ہم مکمل کریں گے، جو کہ بہت ہی اہم ٹاپک کی طرف ہماری جو ہے وہ توجہ دلاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ غمگینی ہے۔ اب یہ دیکھیں، ہم نے جو آیات پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے مصحف اس وقت پکڑا ہو قرآن پاک، تو اس میں آپ دیکھ لیں 271 نمبر کی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں پر ہمارے پروردگار نے یہ ہمیں بتایا تھا کہ اگر تم دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے ریاکاری کے بارے میں پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اور ریاکاری تو ایسی چیز ہے نا کہ جس کے بارے میں انسان زیادہ تر خود ہی جانتا ہے، جب تک وہ زبان سے نہیں بتائے گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ پھر آپ نے صدقہ جو ہے وہ چھپکے سے بھی، اگر آپ چھپا کے بھی کرتے ہیں، پوشیدہ طریقے سے بھی کرتے ہیں، اور اگر آپ بتا کے بھی کرتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں بہتر ہے، لیکن بہترین کیا ہے؟ پوشیدہ طریقے سے دینا۔ تو یہ ہم نے آیت نمبر 271 میں پڑھ لیا تھا، اور اسی چیز کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر تم چھپا کے کسی کو دیتے ہو، پوشیدہ طریقے سے، خفیہ طریقے سے، یا جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اور آپ کسی کی مدد کرتے ہو، اور جب آپ کسی کے سامنے کسی کی مدد کرتے ہو، تو دونوں کا جو اجر دینے والا ہے نا، کھلے اور چھپے جو تم خرچ کرتے ہو، اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کر لی ہے۔ اور محفوظ کرنے کا کیا ہے؟ محفوظ کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہمیں اس کا صلہ ملے گا، اور صلہ دیکھیں کیا ہے کہ نہ انہیں خوف ہے اور نہ غمگینی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ خوف اور غمگینی کیا ہے؟ جب ہم حشر کے میدان میں جائیں گے، اور وہ جو وہاں پر ایک قیامت برپا ہوگی، کہ جب انسانوں کو اپنے اپنے پڑی ہوگی، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کسی کو اپنے ماں بہن بیٹے بچے کسی کی نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، نفسا نفسی ہوگی۔ اور وہاں پر جو سکونت ہے وہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ایسے لوگوں کو دیں گے جن پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، کہ وہاں پر ان کے اوپر خوف نہیں ہوگا۔ یہ جو اس وقت خوف کی سچویشن ہوگی نا، اس کو
ہم نے جو 30 پارہ میں آیات پڑھی تھی اس میں ہم نے بڑے اچھے طریقے سے قیامت کا منظر، حشر کا میدان اور وہ سب چیزیں پڑھ لی تھی، اور اس میں کتنا کلیئر ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ قیامت برپا ہوگی، ٹھیک ہے نا، پہاڑوں کا روئی کے گالوں کی طرح اٹھ جانا، اور پھر اس کے بعد حشر کے میدان کی سختی، گرمی، پیاس اور مشقت جو ہوگی، اور وہاں کا دن کتنا 50,000 سال تک کا ایک دن ہوگا، کتنا لمبا دن ہوگا وہ کہ کٹے گا ہی نہیں، اور وہاں کا جو خوف ہوگا، اور سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ وہاں پہ وہ خوف کسی ایک یا بہت سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہو جن کو خوف نہ ہو، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ تو ہمیں یہ نعمت دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ نہ وہاں پہ ان کو غم ہوگا، نہ فکر ہوگی، نہ خوف ہوگا ان کے دلوں میں، اور پروردگار اپنا خاص کرم فرمائیں گے اپنے ان پیارے بندوں پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان پہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں میں ہمیں شامل کر لے۔ ہم سے گستاخیاں، بڑی مسٹیکس ہو جاتی ہیں لائف میں، ہم بہت کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے پروردگار سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے کہ وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ اے میرے بندے، تجھے ضرورت ہے کس چیز کی، تو مانگ مجھ سے، اور جب ہم مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے۔ جب ہم تہجد کے ٹائم پڑھتے ہیں نا تہجد، تو ہمارا پروردگار کیا کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا؟ وہ تو ہم سے پوچھتا ہے نا، مانگنے والا کوئی ہے، تو ہم اگر مانگتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہ ملے؟ تو ہمارا پروردگار تو یہاں پر ہمیں مانگے بغیر ہی دے گا، صرف ہمارے اچھے اعمال پہ۔ تو دیکھیں ان آیات کے ذریعے ہم کتنا اچھے سے اپنے پروردگار کی اس محبت کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں۔ آگے کی آیت کو دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر ہے 275۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اب دیکھیں یہ آیات غور سے سنیے گا، سود خور لوگوں کے بارے میں۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جس نے پھر بھی کیا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ اب دیکھیں مال کی آیات کے بعد ہم پیچھے سے کتنی زیادہ آیات ہم نے پڑھی ہیں کہ مال کو خرچ کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کن لوگوں پہ کرنا ہے، ایون نیت تک بتا دی کہ تمہاری نیت کیا ہوگی، صلہ بتا دیا کیا ہوگا، اور پھر وہ ساری باتیں بتانے کے بعد اب مال کو کمانے کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے اللیگل طریقے سے کماتا ہے، ربا کے طریقے سے کماتا ہے، یعنی کہ سود کے طریقے سے کماتا ہے، تو پھر اس کا انجام اور وہ ساری چیزیں ہمیں یہاں پہ پتہ چلتی ہیں کہ ربا کے جو لغوی معنی ہے نا، جو اس کی میننگ ہے وہ کیا ہے کہ اس چیز کو بڑھا دینے والی، کسی چیز کو بڑھا دینے والی یا اس میں اضافہ کر دینے والی چیز، زیادتی، ٹھیک ہے، اس کو ربا کہتے ہیں یا سود کہتے ہیں۔ اب دیکھیں بڑھتا تو مال حلال بھی ہے، جیسے ہم اگر کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں ہمارا مال بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مال آگے خرچ بھی تو ہوتا ہے نا، مسلسل وہ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن سود میں کیا ہوتا ہے کہ سود میں مال جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ہم سب کو معلوم ہے کہ سود بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ اب اس کی چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ آپ نے کسی شخص کو 1,000 روپیہ دیا، کسی نے کسی شخص کو 1,000 روپیہ دیا، اور وہ غریب شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں تھوڑے تھوڑے کر کے یہ پیسے دے دوں گا، میں تمہیں ہر مہینے 100 روپیہ دے دیا کروں گا۔ لیکن سود خور نے کیا کہا کہ تم اس 100 روپے کے اوپر مجھے 10% یا 5% یا 20% دو گے، یعنی کہ تم 100 روپے کے پیچھے مجھے 10 روپے یا 20 روپے اس کے ساتھ لگا کر دیا کرو گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے جو 1,000 روپیہ لیا تھا اس کو واپس کرنے کے لیے اس 1,000 سے کہیں زیادہ پیسے اس کو ہر مہینے دینے پڑیں گے سود کی رقم کے نتیجے میں۔ یعنی کہ
اب وہ غریب شخص قرض کیسے اتارے گا؟ کیونکہ وہ تو ہر مہینے اپنی اصل رقم کے ساتھ سود کی رقم بھی دیتا رہے گا، اور کیا ہوگا، یہاں سے یہ شخص مجبور ہو رہا ہے، بے بس ہو رہا ہے، لاچار ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ سود خور کے پاس مال جمع ہو رہا ہے، آ رہا ہے اس کے پاس مال، ایسا مال جہاں پہ اس کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، صرف اس نے کیا کیا کہ اس نے 1000 روپے اس کو اس لالچ میں دیا ہے کہ یہ میں قرض اس کو دے رہا ہوں، اور یہ شخص کیا کرے گا کہ مجھے اس میں سے اپنا مال مزید زیادہ ملے گا، اس سے میں زیادہ اماؤنٹ میں اس سے پروفٹ ساتھ ساتھ لیتا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں آیات کو کہ سود خور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے، جیسے شیطان چھو کر خپتی بنا۔ اب خپتی کیا ہوتا ہے؟ خپتی کہتے ہیں پاگل کو، جو بالکل سٹیایا ہوا نہیں ہوتا، جس کا دماغ خراب ہوتا ہے، جو پاگلوں کی طرح بیہیو کر رہا ہوتا ہے، جس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس طرح سود خور کا انجام بتایا ہے کہ وہ اس طرح قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ اور اب دیکھیں یہاں پر آیات میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت کی بات کی جا رہی ہے سود کے ساتھ، کہ جو اس وقت مکہ کے لوگ تھے وہ اس سمجھتے تھے کہ جو تجارت ہے وہ بھی تو سود ہی ہے، تجارت جو ہے وہ سود کیسے ہو سکتی ہے؟ کامن سینس ہے نا۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ ایک شخص ہے وہ بزنس کرتا ہے، ایک چھوٹی سی کوئی دکان کھولتا ہے یا ایک فیکٹری کھولتا ہے یا کوئی ایک پلانٹ لگا دیتا ہے کسی چیز کا، تو کیا کرتا ہے وہاں پہ؟ وہ اکیلا کام نہیں کرتا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ورکرز ہوتے ہیں اس کے آگے، اور جب وہ ورکر کام کرتے ہیں اوبیسلی ان کو روزگار ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پیسہ جو کہیں سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی چیز وہ بنا کے سیل کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے کوئی پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے ان کو پروفٹ آتا ہے اور وہ پروفٹ سرکولیٹ ہوتا ہے کنٹینیوسلی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن سود میں کیا ہو رہا تھا؟ سود میں تو اس شخص جو سود خور ہوتا ہے، جو سود کا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ منی اس کے پاس جمع ہوتی رہتی ہے، اور بے بس لوگوں، مجبور لوگوں کے پاس سے وہ منی نکل کر اس شخص کے پاس جمع ہو رہی ہوتی ہے، وہ آگے سرکولیٹ کر کے کوئی بزنس اس سے کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے یا کر رہا ہوگا، لیکن بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ وہ منی جو ہے وہ پیچھے سے بیچارے معصوم لوگوں کا خون پسینے کی کمائی کس طرح سے لی جاتی ہے کہ ان سے قرض کی رقم کو بھی ڈبل کر کے لیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو تجارت کیا ہے؟ بیسیکلی تجارت تو اپورچونٹیز ہیں، تجارت کیا ہے، بزنس کیا ہے، یہ جو ہے کیا کرتے ہیں یہاں پہ لوگوں کے پیسے کو استعمال کر کے، اور اس سے فار ایگزامپل کوئی کسی سے چیز لیتا ہے، فار ایگزامپل اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم بازار جاتے ہیں، کوئی شاپ کیپر ہے وہ تو اپنا بزنس کر رہا ہے، ہم اس سے چیز لیں گے اور اس چیز کی قیمت اس کو دے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم چیز کی قیمت دے دیں گے تو اس بندے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا اب، ٹھیک ہے نا، ہم نے وہ بات وہیں پہ ختم کر دی کہ ہم نے چیز لے لی اور پیسے دے دیے، کہیں پہ بھی ہم جائیں تو ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم۔ لیکن سود خور سے تو جان ہی نہیں چھوٹتی ہے، وہ کسی بھی طرح سے ایک بار جو اس چنگل میں پھنس جاتا ہے وہ پھر نکل نہیں پاتا، اور جس کی وجہ سے ہمارے پروردگار نے اس کو حرام قرار دی ہے۔ اب دیکھیں نا حدیث میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ ہر وہ شخص جو نفع کھینچ کر لاتا ہے نا وہ ربا ہے، نفع کھینچ کر لاتا ہے، یعنی کہ اپنے ساتھ وہ فکس قسم کی اماؤنٹ لے کر آتا ہے جسے سود کہا جاتا ہے، اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے بڑی ہمیں ہلا دینے والی، جسے کہتے ہیں نا، حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 جو مہلک چیزیں یعنی کہ وہ چیزیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں بہت لانگ ٹرم میں، ان سے منع فرمایا گیا، اور وہ ہلاک کر دیتی ہیں انسان کو، اور وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک، شرک کرنا، پہلے نمبر پہ شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور نمبر 2 کیا ہے؟ جادو کرنا، جیسے یہ بلیک میجک کیے جاتے ہیں، جادو ٹونے کیے جاتے ہیں، کیسے زندہ چلتے پھرتے انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ناحق قتل کر دینا، کسی ماں کے لال کو قتل کر دینا، کسی چھوٹی سی جیلسی اور حسد میں آ کے کسی انسانی جان کا نقصان کر دینا۔ نمبر 4 سود کھانا، آپ دیکھیں سود کہا گیا نا کہ سود کھانا، سود کھانے والا یا سود کھلانے والا، دونوں صورتوں میں سود لینے والا اور جو سود کی اس چنگل میں پھنس جاتا ہے وہ تو بیچارہ مجبوری میں پھنس رہا ہے، لیکن معلوم تو اسے بھی ہوتا ہے نا کہ وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے نمبر 5 یتیم کا مال کھانے والا، یتیم کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیسے کی ہے کہ اس کے مال کو کھانے والے کے بارے میں بھی کیا کیا آیات ہم نے پڑھی ہیں پیچھے۔ پھر اس کے بعد جہاد کے وقت میدان سے بھاگ جانے والا، اور پھر پاک دامن نمبر 7 سب سے آخری کیا ہے کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، اور یہ ہمارے ہاں بڑا عام سی بات ہے،
ہم ان چیزوں کو بھی اگنور کر دیتے ہیں. کتنے آرام سے ہم کسی کے نام کو کسی کے نام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اور ہم کئی بار تو کہتے ہیں نا، ہم خود آپس میں ہم آبزرو بھی کرتے ہیں کہ کئی بار ہمارے کانوں سے سنی ہوئی اور ہماری آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں بھی غلط ہو سکتی ہیں. ہمیں حقیقت معلوم نہیں ہوتی، لیکن ہم ذرا سی بات سے کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی کے کریکٹر کے اوپر انگلی اٹھا دیتے ہیں. ہم اس کی پاک دامنی کو بالکل کیچڑ سے بھگو ڈالتے ہیں، اور ہم اس چیز کی بالکل کیئر نہیں کرتے. اور ہمارے پروردگار نے کتنی کیئر کی کہ ہمیں سب بتا دیا، کہ آپ لوگوں نے ان چیزوں سے دور رہنا ہے، کیونکہ یہ مہلک ہیں، یہ تمہیں ہلاک کر دینے والی ہیں، تمہیں نقصان پہنچا دینے والی ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی انسان کے اوپر کوئی بھی اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اس طرح کی چیز نیگیٹو قسم کی، اور آپ کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ ہم نے احادیث دیکھ لی ہیں جس میں ہمیں سود کے بارے میں معلوم پڑتا ہے. اور ایک میں حدیث آپ کو اور سنا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے کچھ لوگوں کو نا بہت زیادہ پریشان حال دیکھا تھا. اور وہ لوگ ایسے تھے کہ جن کے پیٹ جو ہے نا وہ گڑھوں کی طرح تھے، گڑھوں کی طرح تھے، اور ان کے اندر سانپ بھرے ہوئے تھے، اور وہ باہر سے ایکسٹرنلی جسے کہتے ہیں وہ نظر آ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کو، ان کیفیت کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کا کیا مسئلہ ہے، مطلب یہ کیا انہوں نے کیا تھا جو اس طرح سے ان کے حالات ہیں. تو پھر انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سود خور لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے اور اپنے پیٹوں کو بھرتے تھے اس سود کے ساتھ. تو آج ان کے پیٹ جو ہیں وہ ان سانپوں کے ساتھ بھرے میں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمیں یہ حدیث سن کے، حدیث پڑھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنا گریبان جھانکنا ہے کہ کہیں ان میں سے کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی چیز ہم سے تو نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ ہماری فرسٹ پریارٹی جو ہے نا وہ ہماری آخرت ہونی چاہیے. دنیا میں تو ہر بندہ اپنے پرابلمز کو پریار کرتا ہے. دنیا میں تو چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر مسئلہ میں میرا مسئلہ بڑا، میرا مسئلہ. دنیا تو بڑی آسان، لیکن بات اب ہوتی ہے جب ہم اپنی آخرت کو دماغ میں رکھتے ہیں، دل دماغ میں رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو زندگی زیادہ خوبصورت اور پر امن ہو جاتی ہے. امن ہو جاتا ہے ہمارے زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں سکون ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے اس چیز پہ بلیو ہوتا ہے کہ آج ہم جو کر رہے ہیں نا وہ ہم اس لیے کر رہے ہیں. آج جو بھی اچھا کام، بہتر کام ہم کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بھئی اس کا صلہ آخرت میں ہمیں مل رہا ہے. تو میں یہ بات بار بار کہتی ہوں کہ ہمیں آخرت اورینٹڈ ہونا ہے. ہمیں آخرت اپنی جو ہوتی ہے نا اس کا ہمیں خیال کرنا ہے، کیونکہ وہاں ہمارے یہ رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے. سیدھی سی بات ہے، وہاں پہ سب سیلفش ہوئے پڑے ہوں گے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. تو ہمیں یہاں پر تھوڑا سا سیلفش ہونا ہے کہ بھئی ہمیں بھی اپنے آخرت کو اپنے مد نظر رکھ کر پھر اپنے ڈیسیجنز لینے. اچھا، یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں آگے کیا کہا گیا ہے کہ ہمارے پروردگار نے کہ سود جو ہے وہ اگر جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت مکہ کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، تو جو تجارت کو کہتے تھے کہ وہ بھی سود کی طرح ہی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تجارت کو تو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کی ہے. ٹھیک ہے. اور جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی نصیحت سن لیتا ہے اور رک جاتا ہے، یعنی کہ اس کام سے منع ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ہم میں سے کوئی یہ کام کر رہا ہو، ہم تک یہ آیات آ گئیں، اب ہمیں چاہیے کہ ہمیں پتہ چل گیا نا، ہمیں چاہیے کہ ہم یہیں پہ رک جائیں اور اپنے جو بھی ہمارے پاسٹ میں ہم کر چکے ہوتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور پھر اس کے بعد آگے سے ہم وہی کام کریں جس کے لیے ہمارے پروردگار نے جو ہمیں فرمایا ہمیں وہی کرنا ہے. اور یہ باتیں اس وقت کی گئیں کیونکہ مکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان مکمل طور پر نہیں تھے، مشرکین بھی ساتھ ہی تھے، باقی مذہب سے تعلق رکھنے والے بھی اور مسلمان بھی. تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے اور اپنے پرانے گناہوں سے توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو وہ جو پرانے گناہ تھے اس کا پوچھا نہیں جائے گا اس کو. ٹھیک ہے. وہ پھر نئے سرے سے آگے شروع کرے اور انہی احکامات کو لے کر چلے جو کہ ہمارے پروردگار نے فرمایا. اور دیکھیں آگے کیا کہا گیا کہ جو منع ہو جاتا ٹھیک ہے، اور جو نہیں کرتا تو سن کے آگے چلتا ہے تو وہ جہنمی ہے، اور جس نے پھر بھی کیا وہ جہنمی ہے. ایسے لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اور اللہ معاف فرمائے، آیات کو پڑھ کر انسان جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت عام طریقے سے گناہ ہو رہے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ روکنا ناممکن ہوا پڑا ہے. سود جو ہے بیسیکلی جو فکس اماؤنٹ ہوتی ہے، جیسے بینکس وغیرہ میں بھی جمع کروا دیتے ہیں، جو فکس اماؤنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ہے کہ آپ کو وہ پتہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ اتنی پرسنٹیج مل رہی ہے، تو اس کو بھی عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ شاید سود کا ہی کوئی سسٹم ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو گھر کرائے پہ دیے جاتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی کچھ اس طرح سے. ایسا بالکل بھی نہیں، کیونکہ چیز آپ کی اپنی ہے نا، آپ کا گھر آپ کا اپنا ہے اور اس کو آپ نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، اور آپ کے پاس آپ کا مال بھی موجود ہے اور رینٹ جو ہے وہ آپ کو منتھلی آ رہا ہے، تو یہ سود میں بالکل نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ٹھیک اور غلط
کی پہچان ہمیں بتائے، کیونکہ یہ بھی بڑی نعمت ہوتی ہے، اور حکمت آ جانا انسان کے اندر یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، کیونکہ ہم جب صرف اپنی ظاہری چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈیسیجنز ٹھیک سے نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں وہ ہمارے دنیا میں بھی ہمارے لیے کارآمد ہے، وہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، کوئی سود اگر لیتا ہے یا سود دیتا ہے، دونوں صورتوں میں کتنا پریشان وہ رہتا ہے۔ ایک سود لینے والے نے تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر لیے، ٹھیک ہے نا، اس کی مینٹل ہیلتھ بھی، اس کی فزیکل ہیلتھ بھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ناحق کا بیچارے معصوم انسان کا آپ حق کھاؤ، ٹھیک ہے، اور ناجائز اسے پروفٹ لیتے رہو اور آپ خوش رہو؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ امپاسبل ہے، امپاسبل ہے۔ اس کی زندگی سے تو سکون غارت ہو گیا، اور جس کی زندگی سے سکون نکل گیا، میں کہتی ہوں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مال کا ڈھیر بھی اس کے سامنے لگاؤ، لیکن اگر اس کے دل اور دماغ میں سکون نہیں ہے نا، تو وہ ختم، وہ انسان بالکل ختم ہو چکا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دیکھیں، جو شخص سود دے رہا ہوتا ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے، دونوں پریشان ہیں۔ تو یہ کیسا بزنس ہے؟ یہ کیسے حلال تجارت ہو سکتی ہے جس کو مشرکین کہا کرتے تھے، یا آج کے کوئی سو کالڈ مسلمان کہیں، یا سو کالڈ لوگ اس طرح کی بات کریں کہ سود تو چلتا ہے، یا ہمارے معاشرے کا ایک لازمی جز بن چکا ہے۔ تو کھلی جنگ کہا گیا ہے اس کے بارے میں، کھلی جنگ کے بارے میں ہم آیات پڑھتے ہوتے ہیں، ہم احادیث سنتے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے پروردگار نے سخت ناپسند اس کو فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج ہم نے آیت نمبر 275 تک مکمل کر لیا ہے، ٹوٹل آیات 286 آیات ہیں، اور ابھی ہماری کافی ساری آیات رہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم میکسیمم پارٹ جو ہے وہ سورہ بقرہ کا کور کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل مزاجی دے اور ہم سے راضی ہو، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔